انگریز آئے اور اپنی عیاری مکاری کی وجہ سے اس ملک پر قابض ہو گئے۔ پھر اس ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے کن لوگوں نے قربانی دی ہے وہ تاریخ ہماری ہے۔ ہم نے مسلمانوں نے تقریباً 150-200 سال تک انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور اس کے بعد انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑا ہے۔ اس تاریخ سے ہم ناواقف ہیں۔ تو میں 1601 سے بتا رہا تھا، مکمل سب تو نہیں دہرا سکتا، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ 1803 میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، لوگ بیدار ہوئے، اور اسی سے متاثر ہو کر سید احمد شہید رائے بریلی کے رہنے والے، جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اور مرید بھی، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ان لوگوں نے 1824 میں تقریباً 10-12 ہزار کا قافلہ بنا کر جنگ آزادی لڑی تھی۔ بالآخر وسائل کی قلت وہاں بھی تھی، اور میر صادق اور میر جعفر تو ہمارے صفوں میں رہے ہیں، اس کی وجہ سے 1831 یکم مئی سے 10 مئی کے دوران بالا کوٹ کے پہاڑیوں پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو بچے لوگ تھے واپس آئے، پھر پورے ہندوستان کے لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی میٹنگ ہوئی، اور 1856 میں دہلی میں پورے ملک کے علماء کا اور دانشوروں کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں شیخ اکرم نے اپنی کتاب موج کوثر میں یہ بات لکھی ہے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ اب انگریز اس ملک پر قابض ہو چکا ہے، ہمیں کھل کر میدان میں آنا ہے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا انگریزوں کو اس ملک سے بھگائیں گے۔ جب یہ بات کہی تو مجمع سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت ہمارے تو وسائل تھوڑے ہیں، ہم تھوڑے لوگ ہیں، انگریزوں کے پاس طاقت ہے، فوجی وسائل ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کیا غازیان بدر سے بھی ہماری تعداد کم ہے؟ 313 صحابہ تھے جو بدر میں گئے تھے، اسلام کی پہلی جنگ تھی وہ، اور دوسری طرف کافروں کا لشکر جرار تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ جب یہ بات کہا پورے مجمع نے کہا ٹھیک ہے، ہم انگریز کے خلاف لڑیں گے۔ اس فیصلے کے بعد 1857 میں انگریزوں سے لڑنے کے لیے اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے 2 محاذ بنائے گئے تھے، ایک امبالہ میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جس کی کمانڈنگ کر رہے تھے، اور دوسرا شاملی میں محاذ بنایا گیا تھا جس کی کمانڈنگ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پیر، بلکہ پیرانی پیر، پیروں کے پیر بڑے، تو یہ کمانڈنگ ایسے لوگ آئے تھے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، بہرحال وسائل کی قلت کہہ لیجئے اور ہتھیاروں کی کمی کہہ لیجئے، اور ہمارے صفوں میں جو غدار ہیں ان کی غداری کہہ لیجئے، 1857 کا جنگ مسلمان ہار گیا، علماء ہار گئے، اور 1857 کے جنگ کے بعد انگریزوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور 51,500 علماء کو شہید کیا ہے۔ خیر 1857 کی جنگ ناکامیاب ہو گئی، اس کے بعد انگریز مکمل طور پر اس ملک پر حاوی ہو گیا، غالب ہو گیا، اور اس کے بعد 1857 کے بعد انگریز وائسرائے برطانیہ نے ہندوستان کے اپنے مشیروں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے لوگوں سے مشورہ طلب کیا کہ بھئی اس ملک پر اگر ہم کو اپنی حکومت باقی رکھنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بار بار جو ہمارے خلاف تحریک اٹھتی ہے اور مسلمان آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، کیا کیا جائے کہ ہماری حکومت باقی رہے؟ تو کہتے ہیں کہ انگریز وائسرائے برطانیہ کے اس مشیروں سے مشورہ طلب کرنے پر، مبصرین سے رائے طلب کرنے پر، ان کا ہندوستان کا جو بڑا ماہر تھا، مبصر تھا، سیاستدان تھا، ڈاکٹر ولیم پور، اس نے رپورٹ لکھی وائسرائے برطانیہ کو، اور اس رپورٹ میں اس نے لکھا کہ اس ملک میں مسلمان سب سے زیادہ بیدار ہیں۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم لکھ رہا ہے
وائسرائے برطانیہ کو، اور یہ جنگ جو لڑی گئی ہے 1857 کی، صحیح معنوں میں مسلمانوں نے لڑی ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ اس ملک پر انگریزوں کو اگر اپنی حکومت باقی رکھنی ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس نے اس رپورٹ میں لکھا کہ اس ملک پر انگریزوں کو اگر باقی رکھنا ہے، اپنا قبضہ، حکمرانی باقی رکھنی ہے، تو مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں جو جذبہ جہاد ہے نا، شوق شہادت، وہ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مر گئے تو بھی شہادت کی موت ملے گی، وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ جذبہ جہاد کو ختم کرو۔ اور آگے وہ لکھتا ہے جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے 3 چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم نے لکھا، پہلا کام مسلمانوں کے دلوں سے اگر جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے، پہلا کام یہ قرآن کو ختم کر دو، قرآن کا نام و نشان مٹا دو۔ یہ قرآن ہے جو جنت کی بات کرتا ہے، یہ قرآن ہے جو شہادت کی بات کرتا ہے، یہ قرآن ہے جو جذبہ حریت پیدا کرتا ہے۔ قرآن غلامی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، قرآن کو مٹاؤ، ایک کام کرو۔ دوسرا کام یہ کرو، علماء کو ختم کرو۔ علماء باقی رہیں گے، یہی علماء ہیں جو منبر و محراب سے، اپنے اسٹیجوں سے، اپنے جلسوں سے عوام میں، مسلمانوں میں جذبہ جہاد تیار کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ علماء کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ مدارس کا نام و نشان مٹا دینا ضروری ہے، تمام مدارس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ جب طے ہوا، اس کے بعد ڈاکٹر ٹامسن، ان کا بڑا مورخ ہے ہندوستان کا، وہ کہتا ہے اس رپورٹ کے بعد اور وائسرائے برطانیہ کے فیصلے کے بعد 1861 میں پورے ہندوستان کے تمام قرآن کے نسخوں کو جلانے کا فیصلہ کیا گیا، اور 1861 میں پوری ہندوستان میں لاکھوں نہیں لاکھوں لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ جہاں ملا اسکواڈ بنایا تھا انگریزوں نے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، جہاں قرآن ملے ان کو جلا دو، جب قرآن نہیں رہے گا بات ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اسی طرح کا ایک اسکواڈ تھا انگریزوں کا، پانی پت گیا۔ پانی پت میں ایک مدرسے میں ایک قاری صاحب 30-35 بچوں کو لے کے حفظ کرا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ وہ اسکواڈ انگریزوں کا گیا اور اس نے کہا قاری صاحب سے کہ آپ کے پاس جتنے قرآن کے نسخے ہیں ہمارے حوالے کیجئے۔ تو قاری صاحب نے کہا کیا کریں گے آپ قرآن کے نسخوں کو لے کر؟ تو اس نے بتایا کہ ہماری حکومت نے یہ پلان بنایا ہے کہ اس ملک سے تمام قرآن کے نسخوں کو جلا دینا ہے، قرآن کو مٹا دینا ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے لگتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، بیوقوف آدمی ہے وہ۔ اس اسکواڈ کے افسر نے کہا کیوں بھائی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے قرآن جلا دو، یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں نا، کسی بھی بچے کو بلاؤ، قرآن جہاں سے کہو پڑھنا شروع کر دے گا وہ۔ انگریز نے کہا ٹھیک ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں دیا، جیسے کیسے قرآن کھولا، ایک بچے سے کہا پڑھو، بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، آدھا پارہ پڑھ لیا۔ پھر دوسرے بچے کو بلایا، ایک جگہ سے کھولا، کہا پڑھو، پڑھنا شروع کر دیا۔ کئی بچوں کو بلایا تو قاری صاحب نے کہا دیکھ لیا، اگر آپ پورے قرآن کو جلا دو گے پھر بھی لاکھوں نہیں کروڑوں دنیا میں سینے ایسے موجود ہیں جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ قرآن کو جلا دو گے لیکن ان سینوں کو کیا کرو گے؟ تو اس افسر نے لکھا وہیں سے کہ بھئی جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کا نسخہ جلانے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن تو لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ٹامسن لکھتا ہے 1864 سے 1867 تک، تاریخ یاد رکھیے، ڈاکٹر ٹامسن کہتا ہے 1864 سے 1867 تک یہ 3 سال ہندوستانی تاریخ کے بڑے المناک دور رہے ہیں، بڑا المناک دور رہا ہے، بڑا دردناک۔ انگریز حکومت نے طے کیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی عالم باقی نہ رہے۔ علامت کیا بتایا تھا؟ ڈگری نہیں دیکھنی ہے، جس کا بھی لمبا کرتا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، وہ عالم ہے، پکڑو، کہ نہ کوئی مقدمہ ہے نہ عدالت ہے، پھانسی پہ چڑھا دو ان کو بہرحال۔ یہ طے کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں پورے ہندوستان میں اللہ اکبر ہزاروں علماء کو تخت اعدار پہ چڑھا دیا گیا، اور صورتحال یہ ہو گئی تھی اللہ اکبر
کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ جب عالم ختم ہو گئے، بھئی جو بھی کرتا والا ملے، جو بھی ٹوپی داڑھی والا ملے، پھانسی پہ چڑھا دو۔ ڈاکٹر ٹامسن نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں دہلی سے لے کر پشاور کے جی ٹی روڈ کے سامنے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کی گردنیں نہ لٹک رہی ہو۔ ہاتھی پہ چڑھا کے درخت پہ باندھ دیا جاتا، ہاتھی کو چلا دیا جاتا، لٹک جاتے، اور مرنے کے بعد بھی ان کو لٹکا ہوا چھوڑ دیتے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، چاہے جو ہو بھائی، ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانے والے ہیں، عالم بنائے تو یہ حشر ہونے والا ہے۔ اس طرح اس نے ختم کیا علماء کو۔ صرف دہلی شہر میں 500 علماء کو شہید کیا گیا، ایک شہر میں۔ تو 1864 سے 67 تک جو ہے علماء کو ختم کرنے کا منصوبہ اس نے بنایا، اور ایسا منصوبہ بنایا کہ بہت سارے علماء تو ہجرت کر کے چلے گئے۔ حیرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی بڑے علماء میں ہیں، اس زمانے میں بڑے عالم تھے، اور وہ انگریزوں نے اپنے یہاں سے انگلینڈ سے وہ پادری فانڈر کو بلایا تھا، پادری کو، بڑا پادری تھا یہاں کی آبادی کو عیسائی بنانے کے لیے۔ حیرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی آئے مقابلے میں، وہ ہار گیا۔ جیسے ہی فوراً حضرت کا جو پولیس اسٹیشن تھا جا رہتے تھے، وہاں فوراً انگریز کی طرف سے، افسر کی طرف سے گیا کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو پکڑو، پھانسی پہ چڑھا دو۔ کہتے ہیں شام کو تھانے میں یہ آرڈر پہنچا تھا، اور اس تھانے کا جو بڑا افسر تھا مسلمان تھا، اس مسلمان نے رات میں خاموشی سے مولانا رحمت اللہ کے گھر خبر بھیج دیا کہ حضرت آپ کے لیے پھانسی کا حکم ہے اور آپ کو پکڑنے کا آرڈر ہے، آپ فوراً روپوش ہو جائیے، کہیں چلے جائیے۔ لہذا حضرت کو جیسی اطلاع ملی، حضرت خاموشی کے ساتھ نکل گئے، اور سفر کرتے ہوئے بالآخر وہ مکہ مکرمہ گئے، اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ کی بنیاد حیرت مولانا رحمت اللہ نے ڈالی تھی۔ تو اس طرح بہت سارے علماء ہجرت کر کے چلے گئے، اور بے شمار علماء کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ جو علماء بچے تھے وہ خاموش چھپ کے تھے کہیں، بہرحال عملاً دہلی میں اس علاقے میں کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ علماء کو ختم کر دیا عملاً۔ پھر مدارس کو ختم کرنے کی بات آئی۔ دین کو ختم کرنا ضروری نا، قرآن کو ختم کر دو، علماء کو ختم کر دو، مدارس کو ختم کر دو۔ مہم چلی آہستہ آہستہ تمام مدارس، اور کہتے ہیں کہ 1601 میں جب انگریز آئے تھے، صرف دہلی شہر میں 1000 مدرسے تھے، اور 1867 میں ایک بھی مدرسہ پورے دہلی میں موجود کیا، پورے ہندوستان میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ اور شاید یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ 1857 میں جو 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، تو ان کے بچے گھر میں ہیں، بیوی ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے، بیوی کسی طرح اپنا گھروں میں کام کر کے کام چلا رہی ہے، ان کے بچے سڑکوں پہ آوارہ ہو رہے ہیں۔ تو انگریز نے یہ کیا کہ ان گھروں میں مجاہدین آزادی جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا تھا، ان کی اولاد ان کے گھروں کو گئے، کہا آپ اپنے بچوں کو دیجئے، ہم ان بچوں کو اپنے جو ان کا ہمارا ہے کمیونٹی، وہاں لے جا کر ان کو مفت میں کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، آگے ہم بڑا آدمی بنائیں گے۔ تو دیکھا اس زمانے میں جو علماء روپوش تھے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے، ان مجاہدین، ان علماء جنہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے، ان کے بچے عیسائی مشنری میں جائیں گے تو عیسائی بنیں گے۔ تب انہوں نے کہا نہیں، مدرسے کو بنیاد رکھنی چاہیے، اور پھر مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ان مجاہدین آزادی کے پاس ان کے گھروں میں گئے کہ آپ اپنے بچوں کو دیجئے، ہم مفت میں کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، علاج معالجہ، رہنے سہنے کا انتظام ہم کریں گے۔ لہذا اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ 1806، یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں جو مدرسے چلتے تھے وہ چندے سے نہیں چلتے تھے کہ چندہ ہو تو، چندہ سے نہیں چلتا تھا اس زمانے کا۔ جتنے مدارس سے، چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، وقف بورڈ کی طرف سے وقف کی بڑی املاک، حکومت کی طرف سے ہر مدرسے لیے وقف کا املاک وقف تھا، اور وقف کی آمدنی سے مدرسے چلتے تھے۔ تو اس زمانے میں حکومت نے کیا تھا، ہر مدرسے کے لیے جائیداد وقف کر دیا تھا، اس کی آمدنی سے مدرسہ چل رہا تھا۔ آج کی طرح نہیں تھا کہ بیچارے مدرسہ چلا رہے ہیں اور مولانا جا کے سیٹھ صاحب کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے لیے ذلیل نہیں ہونا گوارا انہیں، مدرسے کے لیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے چہرے پر ایسی شکل ہوتی ہے گویا کہ ان کا لوٹنے آ گئے ہوں۔ یہ علماء آج جو مدارس چلا رہے ہیں وہ بیچارے در بدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ شکل نہیں تھی،
بہرحال مدارس الحمدللہ تو سارے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، علماء کو ختم کر دیا گیا۔ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ 1867 میں 30 مئی کی رات میں 1867 میں 30 مئی کی رات میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ملک کے ہندوستان میں اگر دین کو باقی رکھنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے، تو مدرسے کی بنیاد ڈالو۔ اور چھڑی سے ایک نشان بھی بنایا۔ صبح کو حضرت اٹھے، دیکھا واقعی نشان زدہ علاقہ موجود ہے جو خواب میں دیکھا تھا، اور مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے اس خواب کی بنیاد پر۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ اس مدرسے کی جو بنیاد، جو آگے چل کے دارالعلوم دیوبند بنا، ایشیا کا نہیں دنیا کا بڑا ادارہ بنا، اور دارالعلوم دیوبند کے جو علماء آج بھی ہیں، بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دارالعلوم کے جو علماء ہیں، مجاہد ہیں، مجتہد ہیں، مفسر ہیں، مصنف ہیں، مقرر ہیں، ہر میدان میں لڑنے والے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی رکھی گئی تھی انگریزوں سے لڑنے کے لیے۔ ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، ملا محمود ہیں، استاد محترم، اور شیخ الہند جن کا نام محمود تھا بعد میں شیخ الہند بنے، وہ شاگرد ہیں۔ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد۔ آج دارالعلوم اتنا بڑا ہے بہرحال، اور پورے ملک میں ایک مدارس کا جال ہے، اور یہ مدارس ہیں جس کی وجہ سے آج یہ مسجدیں آباد ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، علماء کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، مدرسے میں ہی تو پیدا ہوا ہے، اور کہاں سے آخر پڑھ کے علماء آئیں گے؟ تو آج مدارس جو یہاں موجود ہیں، یہ 3 باتیں جو انگریزوں نے طے کیا تھا، مدارس کو ختم کرو، علماء کو ختم کرو، یہ بات اصل میں وہی ہے جو آج بھی، پہلے بھی اسپین جب ٹکڑا ہوا ہے، اندلس جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کیا ہے اندلس میں، اور 800 سال کے بعد وہاں کے مسلمانوں کی حکومت جو ختم ہوئی ہے، بے شمار مسلمانوں کو قتل کر کے اس دریا میں ڈال دیا گیا، اور پورا ملک خالی ہو گیا مسلمانوں سے۔ غرناطہ، اندلس، اسپین، نام تو سنا ہوگا نا؟ کیوں ہوا؟ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں یہ ہوا تھا کہ بڑے مکاری کے ساتھ علماء کا رشتہ عوام سے توڑ دیا گیا تھا۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج اس ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ علماء کو بدنام کرو، علماء کو جیلوں میں ڈالو، علماء کی برائی کرو۔ ارے غیر کرے تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے مسلمان کہنے والے، جس امام و خطیب کے پیچھے نماز پڑھنے والے، جو ان کا جنازہ پڑھانے والے، جو ان کا نکاح پڑھانے والے، آج انہی کے خلاف غیبتوں میں لگے رہتے ہیں۔ بدزنی، بدگمانی، رات دن کا کام ان کا یہ ہے کہ اپنے علماء کے خلاف کیڑے بازی نکالنا، کچھ نہ کچھ تنقید کا نشانہ بناتے رہنا۔ یہ عقل میں نہیں آتی ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو دین و ایمان ہم کہاں سے لانے والے ہیں؟ بھئی عوام کا رشتہ اگر علماء سے ٹوٹ گیا اور عوام کا اعتماد علماء سے ختم ہو گیا تو دین لائیں گے کہاں سے آپ؟ جبریل تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے نا، کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے نا، کسی عالم سے ہی لیں گے نا۔ اور عالم سے آپ بدزن ہو گئے، آپ کو بدزن کر دیا گیا، آپ بدزن ہو گئے۔ حالانکہ بدزنی، بدگمانی حرام ہے، کسی کے خلاف بدزنی کرنا بھی حرام، بدزنی کی بات سننا بھی حرام، دل میں بدزنی بدگمانی رکھنا بھی حرام۔ صاف صاف شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا، حدیث کا یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور وہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے بچوں کو لا کر کے مدرسے میں، بھائی ہم فری میں کھلائیں گے، پلائیں گے، اور مدرسوں میں لکھائیں گے، پڑھائیں گے۔ مدرسے کی بنیاد ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، وہ مجاہدین آزادی جنہوں نے جنگ لڑی تھی، آج حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طبقہ ہے برا کہتا ہے گستاخی رسول تھے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کے جنگ آزادی میں شامل تھے، اور جنگ کے ناکامی کے بعد حضرت زخمی بھی ہوئے تھے، اور انگریز افسر کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا، پھانسی کا حکم تھا، یہ قاسم نانوتوی کو پکڑو، پھانسی پہ چڑھاؤ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ روپوش ہو جائیے۔ بہت ضد کیا کہ بھئی انگریز پیچھے لگے ہوئے، آپ کو پکڑ لیا تو پھانسی کا حکم ہے۔ تو بہت کہنے پر 3 دن کے لیے روپوش ہوئے، 3 دن کے بعد پھر باہر آ گئے۔
ان کے خداموں نے، لوگوں نے کہا حضرت اور تھوڑے دن کے لیے روپوش، فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 روز کے لیے غار ثور میں روپوش ہوئے تھے۔ ہجرت کے موقع پر ہم نے نبی کی سنت ادا کی ہے اور 3 روز تک ہم روپوش رہے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ روپوش ہونا نبی کی سنت نہیں ہے، ہم باہر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ حجت الاسلام حج کرنے کے لیے گئے ہیں، مدینہ طیبہ سے کہتے ہیں 7 میل پہلے اپنے جوتے کو اتار دیا۔ وہاں کی زمین بڑی پتھریلی زمین ہے، نوکیلی زمین ہے۔ 7 میل پہلے اب حضرت پیدل چل رہے ہیں، پتھروں کے نوک چبھ رہے ہیں، خون آلود ہو رہا ہے۔ خدام نے کہا کہ حضرت جوتے پہن لیجئے، فرمایا کہ نہیں، مدینے سے 7 میل پہلے جوتے اتار دیا۔ فرمایا کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے گزرے ہیں، اور جس راستے پر رسول اللہ گزرے ہوں اس راستے پر یہ نانوتوی اپنے جوتے پہن کے چلے، یہ میں رسول اللہ کی گستاخی سمجھتا ہوں۔ اتنا بڑا رسول اللہ کا عاشق کہا جاتا ہے کہ غلط لوگ ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس زمین پر رسول اللہ نے قدم رکھا ہے اس زمین پر ہمارے اکابر نے جوتا پہن کے چلنا گوارا نہیں کیا۔ امام مالک کو تو جانتے ہیں نا، پوری زندگی مدینے میں گزارا ہے، پوری زندگی کبھی انہوں نے جوتا اور چپل مدینے میں استعمال نہیں کیا۔ کیوں کہتے تھے؟ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے ہو اور رسول اللہ کے قدموں پر مالک کا جوتا پڑے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور آج اسی افسوس کی بات میں ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات، آج وہی نبی کا شہر ہے، وہی مدینۃ النبی ہے، اور آج وہاں کے حکمراں یہ کر رہے ہیں کہ 10 سینما ہال وہاں کھولا جا رہا ہے۔ جس زمین جہاں کی مٹی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں کی مٹی بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، جہاں کے ہوا میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، جہاں کا ادب و احترام یہ ہے کہ ہمارے علماء اکابرین نے جوتے نہیں پہنے ہیں، وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے، 3 دن تک انہوں نے استنجا اور بیت الخلاء نہیں گئے۔ فرمایا کہ نہیں، 3 دن کے بعد امام مالک سے کہنے لگے نہیں مجھے جانا ہے مدینے کے باہر۔ فرمایا کہ اور رک جائیے، کہا نہیں جانا ہے۔ ارے بھائی مدینے میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس دن مدینے میں داخل ہوا تھا اس دن میں استنجے بیت الخلاء سے میں پاک ہوا تھا، اور مدینے کی بستی میں رہتے ہوئے میں بول و براز کرنا اس شہر کے خلاف سمجھتا ہوں، آداب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ 3 دن تک الحمدللہ میں نے بول و براز کو روکا ہے۔ یہ ادب و احترام تھا جو ہمارے اکابرین نے کیا ہے۔ اس سرزمین پر سینما ہال کھولا جا رہا ہے، اس سرزمین کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، نبی کے شہر کے احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس سے ہمارا کیا؟ ظاہر سی بات ہے، مدینہ طیبہ جو ہے صرف سعودیہ والوں کا نہیں ہے، مکہ اور مدینہ وہ مقام ہے، پورے عالم کے مسلمانوں کا جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات۔ ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے، ہمارے نبی محترم کا مسکن و مدفن ہے، ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کے جذبات اس سے وابستہ ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ ہو گیا، بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔